نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين وكما قال عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الامين وخاتم النبيين والمرسلين محترم امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب، محترم لیاقت بدوش صاحب اور تمام زعماء ملت، جس موضوع پر آج کی یہ تقریب منعقد کی گئی اول دنیا کا کوئی مسلمان وہ کسی بھی حالت میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی نازیبا لفظ، کوئی بدتمیزی یا گستاخی برداشت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کفر میں بسنے والے شرفاء بھی اس بات کو قطعاً پسند نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں اور جن کے وجود باوجود سے انسان کو وہ شرف ملا کہ کائنات کی تاریخ میں انسان کو یہ عظمتیں دینے والی دوسری کوئی شخصیت نہ ان کی ہمسر تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ شرف ملا بشریت کو جن کے قدموں میں مشتخاق بھی تاباں ہوئی سہا کی طرح۔ یہاں پر تمام معزز مہمانوں نے اپنے اپنے زاویے سے اپنے اپنے انداز میں گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے جو ایک بہت بڑا خوفناک منصب رسالت و نبوت پر کیا گیا، اس حوالے سے اپنے اپنے خیالات کا، نقطہ نظر کا اظہار فرمایا، تجاویز بھی سامنے آئی۔ وقت کے اختصار کے پیش نظر پہلی بات، ایک مسلمان کی حیثیت سے توہین رسالت جو ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ مکہ مکرمہ میں اسلامی حکومت نہ تھی، وہاں پر تمام گستاخان رسول سے اللہ نے خود ایسا انتقام دیا اور ان کو ایسی عبرتناک موت سے دوچار کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ نام بھی بتائے جا سکتے ہیں، تفصیلات کا وقت نہیں، سیرت کی، تاریخ کی، احادیث مبارکہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ مدینہ طیبہ میں اللہ نے اسلام کی حکومت دی تو اس حکومت کے اندر یہ قوانین طے ہوئے کہ گستاخی رسول کسی صورت میں بھی قابل معافی نہیں ہے۔ بہت سے واقعات ہیں۔ کعب بن اشرف یہودی کا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت توہین کرتا تھا، خود رسول علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر فرمایا، تم میں سے کون ہے جو سر قدم کرے گا اور میرے ناموس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا؟ تو اللہ کے قانون تکوینی کے تحت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ کعب بن اشرف بھی یہودی تھا اور محمد بن مسلمہ پہلے یہودی تھے، پھر اللہ نے ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، وہ کھڑے ہوئے کہ انا یا رسول اللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ رسول جو دنیا میں امن و سلامتی کا داعی بن کر آیا ہے، ایک شخص کے سر کو قدم کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور
اور وہ سرک اور قدم کر کے لایا جاتا ہے اور اس پر آپ علیہ السلام اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ مکہ فتح ہوا، اللہ کا گھر دارالامن، 4 آدمی جو گستاخان رسول تھے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 4 کے قتل کرنے کے لیے ایک مختصر وقت عطا فرمایا، جن میں سے بعض روایات میں 2 مردودوں کو، ورنہ ایک تو مسلمہ ہے، اس کو بیت اللہ کے اندر قتل کیا گیا۔ یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، نبی اللہ کے احکامات کو جاری کرنے کا پابند ہے، نبی اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل اپنی رائے سے نہیں کر سکتا۔ مسلمان بننے کا مقصد سوائے اس کا کچھ نہیں کہ میں زندگی کے تمام شعبوں میں، قول و عمل میں اللہ کے احکامات نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورے کرنے کا پابند ہوں۔ سوچ کے ماتحت چلنا، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ سوچوں کی بنیاد پر مغربی معاشرہ جو انسانی افکار کی جولیدگی اور اخلاقی گراوٹوں سے بکھری ہوئی زندگی کے تحفظات کے ماتحت جو سوچیں جنم دیتی ہیں، ان کے اندر کبھی انسانی فلاح و بہبود کا راستہ نہیں مل سکتا۔ مسلمان کی سوچ پابند ہو جاتی ہے، یہ ہائیڈ پارک نہیں بننے دیتا کہ جس کا جو جی چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے کہہ گزرے۔ ابھی میرے محترم دوست نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو یورپ، جو امریکہ آج دنیا انسانیت کو امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، یہ اپنی تاریخ اور اپنے موجودہ طرز عمل کو دیکھیں۔ ناگاساکی، ہیروشیما، ویتنام، کوریا، چائنا، بولیویا اور خود برطانیہ، کیا ہمیں وہ حق دیں گے کہ ہم آئرش کی آزادی کے لیے وہاں کے آزادی پسندوں کا ساتھ دیں؟ کیا رشیا پسند کرے گا کہ آج لینن کو، اسٹالن کو وہاں پر رگیدا جائے؟ کیا امریکہ پسند کرے گا تو واشنگٹن یا ابراہم لنکن یا آئزن ہاور یا موجودہ صدر دنیا انسانیت کا قاتل، اس کی توہین کی جائے؟ کوئی قوم اپنے کسی بڑے کی کسی صورت میں توہین نہیں برداشت کرتی، جبکہ اسلام کے اندر تمام حدود متعین کر دی گئی ہیں۔ اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، جیسے سلمان تاثیر نے جو ہجیاں سرائی کی، اس کو ہجیاں سرائی نہ ماننے والا اپنے ایمان کا خود ذمہ دار ہے۔ ممتاز قادری کو یہ قدم اٹھانے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اگر حکمران توہین رسالت کے قانون پر خود عمل کرتے تو کوئی مسلمان کسی بھی قسم کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ دیتا۔ یہ میں نے ابھی ایک حدیث مبارک پڑھی ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات کے ساتھ اپنے ماں باپ، اپنے بیٹیاں، بیٹے، خاندان نہیں، کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ عربی میں محبت اطاعت کے معنی میں ہوتی ہے، عشق کے معنی میں نہیں۔ عشق ایک جنونی کیفیت ہے، محبت عقل، دانشمندی، خرد، شعور کے ساتھ اطاعت کرنے کا نام ہے۔ تو میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ جو ہمارے دوست یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اپنی سوچ ہے، میری اپنی سوچ ہے، یہ کسی تحقیقی معاملے میں، مادی علوم و فنون میں تو ہو سکتا ہے، لیکن دینی معاملات میں ہر مسلمان کی سوچ پابند ہے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ آخری بات جی، توہین رسالت کے حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 262 مقدمات درج ہیں۔
55 کے قریب مقدمات کو حکومت یہ کہہ کے لے جا رہی ہے آگے کہ یہ دشمنی کی بنیاد پر یہ بنائے گئے، گویا اس طریقے سے وہ توہین رسالت کے قانون کو غیر مؤثر بنانے کی ایک مضمون کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ امریکہ، کینیڈا، جرمنی، آسٹریا، پورا یورپ، فرانس، ان کا دباؤ ہے۔ حکومت کو اس دباؤ سے باہر نکلنا چاہیے اور کتاب و سنت کے مطابق 1500 سال سے جو متفقہ چیزیں ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے، ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہ کیا جائے۔ اسی سے پھر نراج پیدا ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ خدا کے لیے دینی معاملات میں، دینی امور میں مداخلت نہ کیجیے۔ یہ دین اسلام صرف نام نہیں، اس کے اندر عدل ہے، ہماجیت، مساوات ہے، عقائد میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، معاشیات میں۔ ان چیزوں کو پیش نظر رکھیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رہے تو اس کا اسلامی تشخص جو ہے وہ اسی وقت قائم ہوگا جب اس میں اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا۔ کوئی کسی کی بے عزتی نہ کر سکے گا، بے حرمتی کا سوچ بھی نہ سکے گا۔ دنیا کو پیغام چلا جائے گا۔ اگر حکمران کھل کے سامنے آ گئے ہوتے، من نہ کرتے اور پاکستان میں بات کرتے وقت پیچھے دبک لبک کے نہ دیکھتے تو آج اس صورتحال کا ہمیں سامنا نہ کرنے ہوتا۔ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ، ان کے بھی قدم اٹھانے کا سبب یہی تھا جو ممتاز قادری تھا۔ تو ہماری دعا ہے کہ پاکستان قائم رہے اور حکمران ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے جو ان کی ذمہ داری ہے اس ہدف میں ہے، آئین میں ہے، قرارداد مقاصد اور تمام شرعی احکامات باقی رکھے جائیں، ان پر عمل کیا جائے۔ اور وہ علامہ اقبال نے جو کہا، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ اور ختم کرتا ہوں، ظفر علی خان رحمہ اللہ نے کہا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جماعت اسلامی کے بہت شکریہ امیر جناب محترم، حضرت، تمام ان کے ساتھیوں کو جنہوں نے یہ اقدام اٹھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تجاویز جن پر عمل کر کے ہم بین الاقوامی سطح پر ایک بھرپور پیغام دے سکتے ہیں، ان تجاویز پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ جی۔